وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب کے مقدس الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رب کائنات نے ایمان والوں کو ایک تو تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، یا جو اللہ رب العزت نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ کے اندر حکم فرمایا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جس سے منع فرمایا ہے اس سے رک جاؤ۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے ہیں، جو صادق ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمارے معاشرہ کے اندر ایک معاشرتی برائی جو بہت عروج پر ہے، اور دانستہ نادانستہ طور پر اس کے اندر ہم شریک ہو جاتے ہیں، یعنی ہم سے بھی وہ کام صادر ہو جاتا ہے۔ وہ برائی ہے جھوٹ۔ جھوٹ جو ہے وہ ہمارے معاشرہ میں اس قدر رائج ہو چکا ہے کہ ہم نہ بچتے ہوئے بھی اس عمل پر، اس کام پر، یعنی جھوٹ پر، ہم بولنے پر اور اختیار کرنے پر، محفل میں، مجلس میں، دوستوں کی سادن سنگت کے اندر، تو جو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، وبال کو جانتے ہیں کہ اس کا کتنا وبال ہے، کیونکہ آج کل معاشرے میں اس بات کو آج کل زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، یہ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، تو ہم دانستہ نادانستہ مذاقاً، مذاق کے طور پر اپنے گھروں کے اندر بچوں کے ساتھ ان کو وندلانے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے، جھانسا دینے کے لیے ہم جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور جھوٹ وہ گناہ ہے کہ جو کسی حالت کے اندر بھی جائز نہیں ہے، کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے، اور اس کا وبال بہت ہے۔ اس کا وبال یہ ہے کہ اس سے جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ دیکھیں، جس پر اللہ کی لعنت ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر اس پہ اللہ کی رحمت ہو، یعنی رحمت کے فرشتے بھی آئیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ رب کائنات نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں جھوٹوں پر۔ تو
جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ مومنین کے لیے ہے کہ مومنین جو ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ جو ہے یہ اب مسلمان مومن کہلانے والوں میں بھی رائج ہو گیا ہے، دانستہ غیر دانستہ طور پر جو ہے اس کو بولا جاتا ہے۔ اور اس کا وبال یہ ہے، میں ایک حکایت جو ہے وہ اس کے بعد اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ ایک حکایت آپ احباب کے سامنے سابقہ انبیاء کرام میں سے بات کو سمجھانے کے لیے، چونکہ حکایت ہے، کہاں تک جو ہے وہ درست ہے نہیں ہے، لیکن فضائل کے اندر معتبر ہوتی ہے۔ جب ایک کسی واقعہ کو، کسی حکایت کو، کسی بات کو سن کر جب اس بات کو جو موضوع ہے اس سے اس کو چھوڑ دے تو فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو فضائل کے اندر جو ہے اگر وہ روایات، وہ حکایت ضعیف بھی ہو تو تبھی فضائل کے اندر معتبر ہوتی ہے۔ ابھی مجھے اس پر کیلو کال نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا بڑی کتابوں میں نہیں ہے تو یہ ضعیف ہے، میں بات کو سمجھانا ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک حکایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی ہو لیا، اور انہوں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ سفر کرنا ہے، آپ جہاں جا رہے ہیں مجھے بھی وہیں جانا ہے۔ تو سفر کرتے کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے سفر کے ساتھی، بھوک نے ستایا ہے، میرے پاس کچھ کھانا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں، 3 روٹیاں، ایک روٹی اس دوست کو دے دی، ساتھی کو، مسافر جو ساتھی تھا، اور ایک خود کھا لی، اور ایک کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھا وہیں پر، اور آپ وہیں سے رفع حاجت کے لیے یا کسی اور کام کے لیے چلے گئے۔ تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ روٹی نہیں ہے تیسری، اب اور بھی بندہ کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ رش وغیرہ ہو۔ پوچھا کہ وہ روٹی یہاں تھی کہاں ہے؟ اب اس شخص نے جھوٹ بولا، اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس کو فکر یہ تھی کہ آج تو روٹی مل گئی، کل کیا ہوگا؟ جیسے آج کل ہمیں فکر ہوتی ہے کہ آج کل تو ہمارے پاس آج کا کھانا تو ہے، کل کیا ہوگا؟ تو کل تو اگر اللہ کی ذات پر توکل ہے تو رزق روزی تو اللہ کی ذات دینے والی ہے نا، لیکن توکل نہیں رہا تو اس وجہ سے ہم سالوں کا منصوبہ کرتے ہیں، 1 سال، 1.5 سال، 2 سال، زندگی بھر کا منصوبہ کرتے ہیں کہ بس کیا ہوگا، اگر ہم چلے گئے تو ہماری اولاد کے لیے کیا ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر توکل کے خلاف ہے۔ تو اس نے بھی روٹی چرا لی، جب اس نے روٹی چرا لی، چھپا لی، اور ساتھ ہی جھوٹ بول دیا، جھوٹ بولا کہ نہیں میرے پتہ نہیں کہاں ہے، ابھی کیا کریں، جو پتہ نہیں کہاں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آگے چلے، اور چلتے چلتے آپ آگے گئے تو اپنے پھر کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے تو کیا کریں، کوئی شکار کریں۔ تو ایک ہرنی جو ہے وہ اپنے 2 بچوں کو ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرنی کے بچے کی طرف اشارہ کیا، اس کو بلایا، تو وہ بچہ آ گیا، تو اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد کھایا، اس کو بھی کھلایا، اور جب ہڈیاں کھا کر رکھتے رہے تو آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ہڈیاں جو تھیں، ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ۔ وہ ہرنی کا جو بچہ تھا، وہ نر تھا یا مادہ، وہ گوشت کو چڑھا اور دوبارہ وہ جاندار بن گیا، اور پھر ان کو اپنی ماں کے ساتھ بھیج دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ یہ میرا معجزہ ہے، تمہیں اس میری معجزے کی قسم مجھے بتاؤ کہ وہ روٹی کہاں گئی۔ اب بندہ جب ایک دفعہ جھوٹ بول لیتا ہے تو جھوٹ جو ہے وہ ایک ایسی برائی ہے کہ اس کو چھپانے کے لیے پھر بارہا جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو اس نے اب بھی یہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کہ میں کتنی عظیم ذات کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، اب بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ہے، اس نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا روٹی کہاں ہے۔ بہرحال پھر اور جھوٹ بول دیا، یعنی کہ دوبارہ جھوٹ بولا اس بات کو۔
پھر عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں ان کے ساتھ، وہ بھی ساتھ ہے، تو آگے ایک بہت بڑی نہر آ گئی جس کو سوائے کشتی کے عبور نہیں کیا جا سکتا تھا، گہری تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنا پاؤں پانی پر رکھا، اور دونوں ان کو پکڑ کر جیسے فرش پر چلتے ہیں ایسے پانی پر چل کر پار ہو گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پار ہونے کے بعد پھر فرمایا کہ دیکھا مجھے اللہ نے کتنا مقام دیا ہے، میرا یہ معجزہ ہے، اللہ نے مجھے معجزہ عطا کیا ہے کہ بغیر کشتی کے، بغیر جو ہے وہ کسی سہارے کے اللہ نے ہمیں پار پہنچا دیا ہے۔ اب اس بات کو دیکھ کر تو مجھے بتا دے روٹی کہاں گئی؟ تو اس نے پھر جھوٹ بولا، اس نے کہا نہیں مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے چلے، اور آگے جا کر آپ جب سستانے لگے، آرام کرنے لگے، تو آپ نے 3 ڈھیریاں بنائی مٹی کی، 3 ڈھیریاں بنا کر اس پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر کہا کہ یا اللہ اس کو سونا بنا دے۔ وہ تینوں ڈھیریاں سونا بن گئی۔ جب سونا بن گئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک ڈھیری ہے میری، ایک ہے تمہاری، اور تیسری ڈھیری اس کی ہوگی جس کے پاس روٹی ہوگی۔ اب وہ لالچی تھا، وہ ایک روٹی کو چھپائے ہوئے تھا، تو اب تو سونا تھا، سونے کے لیے کہاں وہ، اب اس کے وہ منہ پر سچ آ گیا، کہنے لگا ہاں روٹی میرے پاس ہے، روٹی میرے پاس ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لے یہ میرا حصہ بھی تو لے جا۔ اب اس کو سونا دے دیا، اور روٹی کے لیے یہ اس نے اب سچ بولا، اور روٹی بھی اسی کو دے دی۔ اب اس کا انجام کیا ہوا اس جھوٹ کا، کہ وہ سونا لے کر جب جا رہا تھا تو آگے 2 آدمی اور ملے انہیں، وہ ڈاکو تھے، انہوں نے تلاشی کی تو سونا نکل آیا۔ انہوں نے کہا بھائی سونا ہمارے حوالے کرو اور ہم تمہیں قتل بھی کرتے ہیں تاکہ تم کسی کو بتاؤ نہیں۔ اس نے کہا سنو آپ مجھے قتل نہیں کرو، یہ سونا جی بھی سارا نہیں لے جاؤ، میں آپ کو رضامندی سے دیتا ہوں، یہ 3 حصے ہیں، 3 ڈلیے ہیں اس کی، 3 اینٹیں ہیں اس کی، یہ ایک حصہ کر لیتے ہیں، مجھے مارو نہیں جان سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ رضامندی سے دے رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم اس کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ انہوں نے وہ 3 حصوں والا سونا تینوں میں تقسیم کر دیا۔ اب جب تقسیم ہو گیا تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں۔ تو ایک آدمی کو کہا کہ تم جاؤ بازار سے کھانا لے آؤ۔ جب وہ بازار کھانا لینے کے لیے گیا تو جاتے جاتے وہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس ایک حصہ ہے سونے کا اور ایک حصہ تو ان کے پاس ہے، اب میں کھانا لینے کے لیے آیا ہوں، ایسا نہ کروں کہ اس کھانے کے اندر زہر ملا دوں اور وہ زہر شدہ کھانا جا کر وہ کھائیں اور جو ان کے پاس سونا ہے اس کا مالک بھی میں بن جاؤں۔ تو اس نے کھانے کے اندر زہر ملا دیا۔ جب وہ کھانے کے اندر زہر ملا رہا تھا تو ادھر یہ 2 ساتھی آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ جب وہ کھانا لے کر آئے گا تو ہم کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس کو زد و کوب کریں گے، اتنا ماریں گے کہ مار دیں گے تاکہ وہ جو ان کے پاس سونا ہے وہ بھی ہمارا ہو جائے۔ اب وہ زہر ملا کر کھانا لے کر آ گیا، انہوں نے منصوبے کے مطابق اس کو پکڑا، اتنا مارا کہ مار دیا۔ مارنے کے بعد اس کا سونا اپنے پاس رکھا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، دونوں نے کھانا کھایا، وہ دونوں مر گئے، تینوں کا کام تمام ہو گیا، سونا باہر پڑا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے پھر گزر ہوا تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، تو رب کائنات نے اس پورے واقعہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقف کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بلایا اور پورا واقعہ سنایا، فرمایا کہ یہ ایک آدمی نے ایک جھوٹ بولا تھا اور اس جھوٹ کے سبب یہ مکمل کے مکمل یہ آگے وہ بات چلتی گئی، اور جو جھوٹ کے سبب جو ہے یہ وہ بندہ یہاں تک پہنچا کہ اس کا انجام قتل پر ہوا، اور دوسرے اس سے ڈاکہ ڈالنے کے سبب وہ بھی ان کا انجام قتل تک پہنچا۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جھوٹ جو ہے وہ اس قدر برائی ہے، اس قدر بڑی برائی ہے، گندی برائی ہے، یہ الخبائث ہے۔ جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ساری کی ساری اسی جھوٹ سے جنم لیتی ہیں۔ یہ معاشرے کے اندر اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ہم اب اس کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں،
ہم اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم کی حدیث، بخاری اور مسلم میں حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اربع من کن فیہ خالصا منافقا، جس کے اندر 4 باتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ 4 باتیں منافق کی نشانی بتائی۔ منافق کون ہے؟ یعنی منافق سے مراد یہاں جو ہے وہ عملی منافق، ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق، اعتقاد یہ رکھنا کہ نہیں ظاہری طور پر مسلمان ہوں، میں اسلام قبول کر لیا ہے، مگر ایسا ہے کہ میں جو ہے نہ اللہ کو مانتا ہوں نہ اس کے رسول کو مانتا ہوں، تو وہ ہوتا ہے اعتقاد کا منافق، اعتقاد کا منافق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عملی منافق، اور یہ عملی منافق جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام ایسے کرتا ہے جو منافق والے کام ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ، 4 باتیں جس کے اندر یہ پائی جائیں، فرمایا منافقاً خالصاً، وہ خالصتاً منافق ہے، پکا منافق ہے۔ اور فرمایا من کانت فیہن خصلۃ، اور جس کے اندر ان میں سے ایک خصلت پائی جائے، فرمایا خصلۃ من النفاق، اس کے اندر منافقت کی ایک نشانی ہے۔ تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی جو نشانی ہے منافقت کی، فرمایا وہ یہ ہے اذا اؤتمن خانہ، جب اسے امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ امانت میں خیانت مسلمان مومن نہیں کرتا، امانت میں خیانت۔ اور امانت صرف جو ہے نا وہ یہی نہیں ہوتی ہے کہ آپ ان کے پاس کوئی 50,000 رکھ دیں، امانتاً رکھ، یہ سونا رکھ دو، مجھے چاندی لے لو، یہ چاندی رکھ لو میری۔ امانت جو ہے وہ ایک گفتگو بھی امانت ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ میری جو آپ کو بات کر رہا ہوں، یا کوئی پیچیدہ مسائل ہیں، ان کے گھریلو مسائل ہیں، وہ اپنا دل کا دکھڑا سنانے کے لیے کسی کے سامنے کوئی ایسی بات کرتا ہے، تو یہ بات بھی امانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ 4 چیزوں میں سے ایک پائی جائے، اس کے اندر منافقت کی ایک خصلت پائی گئی۔ ان میں سے پہلی خصلت یہ ہے کہ اذا اؤتمن خانہ، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو امانت میں خیانت کرنا جو ہے یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرنے پر جھوٹ بولنا یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ تو یہاں اور وبال تو اور بھی بتاؤں گا کہ اس میں کیا وبال ہیں، مگر چونکہ موضوع ہی جھوٹ ہے تو فرمایا کہ منافقت کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اذا وعدہ خلفا، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وعدہ خلافی کرنا بھی مسلمان مومن کا کام نہیں ہوتا ہے، یہ منافق کا کام ہے۔ منافقت کے علامات میں سے یہ ایک علامت ہے۔ اور چوتھی چیز یہ فرمایا کہ اذا خصم فجر، جب وہ جھگڑا کرے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے ایسے، تو فجرہ تو انہیں گالیاں دینا۔ جھگڑا ہے، بات ہو گئی، کسی پر بحث ہو رہی ہے، کوئی ہے اس میں، لیکن اس میں پھر گالیوں پر اتر آنا۔ تو فرمایا یہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں، فرمایا منافقاً خالصاً، وہ پکا منافق ہے۔ اگر ان 4 میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو اس میں منافقت کی ایک علامت پائی جاتی ہے۔ تو لہذا چونکہ میرا موضوع جو ہے وہ جھوٹ ہے، جھوٹ معاشرے کے اندر جو برائی ہے اور جو عام ہو چکی ہے، لہذا یہ بات پتہ چلا، ایک تو اللہ کے کلام نے فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر نفاق ہے، نفاق منافقت کی ایک علامت ہے۔ اور اس میں خیانت بھی ہے، جیسے امانت ہوتی ہے نا، آپ بتایا کہ جب اذا اؤتمن خانہ، جب وہ اسے مومن کو جب کسی کو جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے، تو یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی کہ کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کو وہ بات کہے جسے وہ سن کر وہ حق سمجھے، حالانکہ وہ اس کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، اس کے سامنے وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر وہ اسے اس طرح بیان کر رہا ہے کہ سننے والا اس کو حق سمجھے، سچی بات سمجھے۔ تو جو جھوٹ بول رہا ہے، سمجھنے والا تو سن رہا ہے، جو سمجھ رہا ہے، مگر جو بول رہا ہے فرمایا گیا کہ اس نے خیانت کی ہے۔ تو جھوٹ نے یہ بات بھی بتائی کہ جھوٹ بولنے والا لعنتی بھی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ بولنے والا جو ہے منافق بھی ہے، اور جھوٹ بولنے والا جو ہے وہ خائن بھی ہے، خائن، خیانت کرنے والا۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ جھوٹ جو بولتا ہے تو اس سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کی رحمت لے کر فرشتے آتے ہیں نا زمین پر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے پاس، جھوٹ بولنے والے سے اللہ کے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اب بتائیے کہ گھر کے اندر جو ہمارے معاشرے کا عام رواج ہو چکا ہے، اور یہ جھوٹ اتنا صلاحیت کر چکا ہے کہ خامد بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے، بیوی خامد سے جھوٹ بول رہی ہے، والدین اولاد سے جھوٹ بول رہے ہیں، اولاد والدین سے جھوٹ بول رہی ہے۔ وہاں تو صرف ایک جھوٹ نہیں ہے، پورے گھر کے اندر جھوٹ ہی جھوٹ ہے، تو وہاں جھوٹ کے بھانپڑ بھڑک رہے ہیں، تو وہاں فرشتے کہاں آئیں گے؟ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اللہ کی رحمت نہیں برسے گی، تو پھر وہاں اللہ کی زحمت ہوگی، اس میں آپس کے اندر تفرقہ ہوگا، آپس کے اندر پیار محبت نہیں ہوگی، رزق کے اندر فراوانی نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم مارے پھریں گے کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، جادو پتہ نہیں بندش ہو گئی ہے، کاروبار بند ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم کو، پھر کسی جعلی پیر کے متھے چڑھ جائیں گے۔ تو اس کے پاس جب جائیں گے تو اس کو جب کہا تو وہ تو دکانداری کھول کر بیٹھے ہیں، او ہو آپ وقت پر آ گئے، بس تھوڑی سی دیر ہو جاتی نا تو تمہارا کچھ بھی نہ رہتا، تھوڑی سی دیر ہو جاتی، بس ٹائم پر آ گئے، بس آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ خود جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو معاشرہ کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں وہ اس کا قلع کما کرے کہ کیا کرتے ہو، تمہارا روزگار کیا ہے، گھر کے اندر جو تمہارے پاس تو معاشرے کے اندر اپنے گھر کے اندر ماحول کیسا ہے۔ نہیں، تم ٹائم پر آ گئے اور تمہارا جو ہے نا یہ تویز لے لو، اس کو کسی وزن کے اندر نیچے دبا دینا اور اس کو کسی درخت کی ٹہنی پر لٹکا دینا، ہوا آئے تو جھولتا رہ جائے، اور اس کو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، تو پھر مارا بندہ پھرتا ہے۔ حالانکہ علاج اس کا یہ نہ تھا، علاج اس کا یہ تھا کہ وہ جو برائی جو چیزیں ہمارے اپنے گھر کے اندر جس نحوست کی وجہ سے، اس جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے جو در کر آئی تھی، جو گھر میں آ گئی تھی، علاج اس کا یہ تھا کہ ہم اس کا قلع کما کرتے، ہم جو ہے وہ خامد بیوی سے جھوٹ نہ بولتا، بیوی خامد سے جھوٹ نہ بولتی، ماں باپ اولاد سے جھوٹ نہ بولتے، اولاد ماں باپ سے جھوٹ نہ بولتی۔ علاج تو یہ تھا کہ وہ سچے ہو جاتے، مگر ایسا نہیں، بس وہ کیا کیا کہ وہ سب کچھ چل رہا ہے، اور پھر جب سب کچھ چل رہا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے فرشتے، رحمت کے فرشتے دور ہو گئے۔ وہ جو فرشتے رحمت لے کر آتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، انہوں نے اس بدبو سے، وہ جو جھوٹ کی بدبو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت کے فرشتے کیوں دور ہوتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس جو جھوٹ بولنے والے سے اس وجہ سے دور ہوتے ہیں کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے جھوٹ کی، اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے دور ہو گئے، اور جب رحمت کے فرشتے دور ہو گئے تو نحوست آ گئی، اور پھر ساری بیماریاں در کر آئیں، اس میں رزق کی جو فراوانی تھی وہ بھی جاتی رہی، اور اس کے بعد جو ہے پھر در مارے پھرے، لیکن گھر کے اندر علاج کو تلاش نہیں کیا کہ کاش کہ ہم گھر کے اندر وہ بات کریں کہ جو سچی بات ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر میں گئے، مسلم شریف، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بلوغت کے قریب تھا لیکن بچہ تھا، بل سن بلوغت کے نیچے وہ لڑکپن ہی ہوتا ہے، تو میں گھر میں تھا، یعنی کہ اتنا تھا کہ ہر بات کو سمجھتا تھا میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے والدین نے دعوت کی، تو حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو میری والدہ نے مجھے بلایا، مجھے نام لے کر، عبداللہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں۔ آج کل یہ عام ہے نا، بچوں کو بدلانے کے لیے، بچوں کو جھانسا دینے کے لیے کہ آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں چیز دیتی ہوں۔ تو اس کو بلایا، ابھی بلایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عامر کی والدہ سے پوچھ لیا کہ اس کو کیوں بلایا، کیا دینا چاہتی ہو؟ حضور اس گھر میں مہمان ہے، فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں، میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں۔ فرمایا کہ اچھا ہے، بہتر ہے، اور اگر تم ان کو بلاتی کچھ نہ دیتی تو تمہارا نامہ اعمال کے اندر ایک گناہ لکھا جاتا۔ یہ بات کتنا عام ہے آج کل ہے، نہیں بچہ کوئی ضد کر رہا ہے، وہ میں نے تمہارے باپ کو بول دیا ہے، فون کر دیا ہے، لے کر آئے گا، جھوٹ۔ بچے کو بلایا، ضد کر رہا ہے، ان کو کوئی ایسی بات ودلانے کے لیے، نہیں میں تم یہ کرو، تمہیں فلاں چیز لا کر دوں گی، باپ کہتا ہے فلاں چیز لا کر دوں گا۔ یہ سارے جھوٹ جو ہے وہ جو بچے کے ساتھ ہم بول رہے ہیں وہ سب کے سب گناہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث میں نے بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میزبان خاتون سے کہ اگر اپنے اس بیٹے کو بلا کر کچھ نہ دیتی تو پھر تمہارے نام اعمال کے اندر ایک گناہ لکھا جاتا، ایک گناہ لکھا جاتا۔ اور آج کل تو ایک رواج اور بھی ہے، وہ ہم جیسے لوگ بھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ہم خود اگر نہیں کر رہے ہوتے تو ہمارے 4-5 ساتھیوں کے اندر ایک مسخرہ ایسا دوست ہوتا ہے جو دوستوں کو ہنسانے کے لیے نا کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور ہم اس پر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، دیگر کئی کتابوں کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّمَنْ كَذَبَ، فرمایا بربادی ہے اس جھوٹے کے لیے۔ کس کے لیے؟ فرمایا کہ جو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا اس کے لیے بربادی ہے۔ بلکہ اس کی حدیث کے بعد پہلے ویل فرمایا اور پھر جب ختم ہوئی تو آخر میں فرمایا فوائل اللہ، پہلے ایک مرتبہ فرمایا، پھر 2 مرتبہ فرمایا اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ اب یہ درجہ جو ہے نا، یہ مذاق والا، ہر عمل کے درجے ہوتے ہیں، ہر عمل کے درجے ہوتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، تو ہر بندے کو نماز کا برابر ثواب نہیں ملتا، جو جس قدر خلوص جس قدر ہے نا، تو خلوص کے مطابق ہی اس کو ثواب ملتا ہے۔ ہر عمل کے درجے ہیں، اسی طرح ہر گناہ کے بھی درجے ہیں۔ تو سب سے بڑا گناہ جس جھوٹ کے اندر ملتا ہے، جو اکبر الکبائر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے متعلق جھوٹ بولنا، اللہ کے متعلق جھوٹ بولنا۔ یہ ایسا ہے نا کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے اللہ کے متعلق جھوٹ بولا ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ نے ہم پر وحی نازل کی ہے، اللہ نے ہم پر وحی نازل کی اور ہم نبی ہو گئے۔ تو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اس کے نبی پر جھوٹ بولا، یہ جھوٹ کا اعلیٰ درجہ ہے، اس میں یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ۔ اللہ کے رسول کے متعلق جھوٹ بولنا کہ
کہیں بیٹھے ہیں محفل میں بیٹھے ہیں، ممبر پر بیٹھے ہیں، کسی نے کوئی حدیث سنائی اور کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو بات نہ تھی، جانتا نہ تھا، تحقیق نہ تھی کہ حضور کا فرمان ہے یا ایسے ہی ہے، مگر لوگوں کو اس طرف توجہ کرنے کے لیے اس نے ایک عام بات کو جس کی تحقیق نہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس نے کہہ دیا حضور کا فرمان ہے، حدیث کا حوالے سے کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو منسوخ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات کو کہ یہ حضور نے فرمایا ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا نا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اس وجہ سے جب ہمیں کسی حدیث کا مکمل متن پتہ نہیں ہوتا، علماء کرام کو آپ نے سنا نا، تو علماء کرام جو ہے نا بات کرتے کرتے کہتے ہیں کہ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو مفہوم کے اندر تو اونچ نیچ تھوڑی بہت، جھوٹ اس میں بھی نہیں چلتا، جھوٹ اس میں بھی نہیں، مگر اگر اس پوری روایت کے اندر اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو کم از کم یہ تو نہیں ہے کہ حضور کی حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے، یا حدیث بیان کرتے کرتے علماء کرام کہتے ہیں او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے اگر مکمل صحیح بیان ہی وہ حدیث بیان نہ ہو رہی ہو تو اس سے بھی وہ جو اگر اس میں کے اندر کوئی اونچ نیچ تھوڑی بہت ہو جائے، جھوٹ نہیں، جھوٹ اس میں بھی نہیں ہے، جھوٹ تو کہیں جائز ہے ہی نہیں، مگر اونچ نیچ متن کے اندر وہ بیان ہی وہی حضور کا فرمان اگر نہیں سنا سکا تو او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے اس مولانا کو بجا لیا۔ تو لہذا اس وجہ سے اللہ اس کے رسول پر جھوٹ بولنا جو ہے یہ اعلیٰ درجے کا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ کہنا کہ نہیں اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے، اس نے نبوت کے اندر شراکت کر دی، کہا کہ مجھے رات کو خواب آیا تھا، حدیث پاک میں آیا کہ یہ گناہ عظیم ہے کہ جو اپنی آنکھوں پر جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا یہ حدیث بھی بخاری کی ہے، بخاری آنکھوں کی کیا، پھر رات کو خواب بھی کچھ خواب ہوتے ہیں کہ جو من اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے، رات کو سویا اور صبح جو ہے نا لوگوں کو اپنا نیک ثابت کرنے کے لیے میں نے رات کو جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، زہ قسمت اللہ کرے ہو جائے، بڑی قسمت ہے، مگر ہوئی نہیں ہے، اور پھر یہ جھوٹ بول دینا کہ مجھے حضور کی، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس نے اتنا بڑا کہ اس نے حضور کو دیکھا نہیں اور اپنی آنکھوں پر جھوٹ بولا، بہتان باندھا کہ دیکھا نہیں ہے ان کی آنکھوں نے، خواب کے اندر کچھ نہیں دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے، تو خواب کو الہام کو مجھے الہام ہوا ہے، حالانکہ نہیں ہوا، جس پر ہوا، جس کو جو کر رہا ہوں جس پر نہیں ہوا، اگر نہیں ہوا الہام، اگر اس نے اچھا خواب نہیں دیکھا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سچا ثابت، نیک ثابت کرنے کے لیے اگر وہ خواب کو جھوٹا بیان کرتا ہے تو یہ گناہ بھی اس کے نام اعمال کے اندر لکھا جائے گا، یہ گناہ بھی لکھا جائے گا۔ اور پھر یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور خواب کے حوالے سے، پھر اس کے بعد جو گناہ ہے نا وہ گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا، اللہ اس کے رسول پر جھوٹ بولنے کے بعد جو نچلا درجہ ہے وہ جھوٹی گواہی۔ سیاستہ کی صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر سوئے ہوئے تھے، تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، الا انبئکم من کبائر، فرمایا کہ تمہیں میں بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں، بلکہ فرمایا اکبر الکبائر، الا انبئکم اکبر الکبائر، میں تمہیں، ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہوتا ہے اکبر الکبائر، گناہ کبیرہ سے بھی بڑا گناہ ہے، فرمایا کہ میں تمہیں اکبر الکبائر کے متعلق نہ بتاؤں، عرض کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ اکبر الکبائر ہے،
اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو اللہ کے ذاتاً صفاتاً اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، تو فرمایا یہ اکبر الکبائر ہے۔ دوسری کیا فرمایا؟ فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، یہ بھی اکبر الکبائر ہے، جو آپ کو معاشرے کے اندر آج باپ بات کر رہا ہو اور بیٹا جو ہے سننے کے موڈ نہ ہو تو شٹ اپ کال دیتا ہے، خاموش ہو جاؤ، تنگ ہو گیا ہوں آپ کی باتیں سننے سے۔ یہ اولاد رویہ رکھتی ہے، جن والدین کے سامنے جو ہے ان کو جھڑک بھی نہیں دینا، ان کو جھڑک کر بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ان والدین کے سامنے آج جو اولاد سلوک کرتی ہے وہ عیاں ہے میرے اور آپ سے، ہر کسی کے سامنے عیاں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ والدین کا کیا حشر نشر ہو رہا ہے۔ یہ اولڈ ہاؤس آج کل آباد ہو چکے ہیں۔ حاجی محمد حنیف طیب نے چاکرا کوٹ کی طرف ایک بہت بڑی عمارت جو ہے ایکڑوں پر، وہ اولڈ ہاؤس مرد عورتوں کا علیحدہ علیحدہ بنائی۔ ہم وہاں پر گئے اور انہوں نے ان کو والدین کی طرح رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو سگے اولاد ہیں بھی ان کا بھی تو حق ہے۔ کیا یہی ہے کہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اولڈ ہاؤس کے اندر بھیج دیا جائے؟ یہ ماؤں کا جو عالمی دن ہوتا ہے، آپ ٹی وی وغیرہ پر نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ دعائیاں دے رہی ہوتی ہیں کہ میرے بیٹا تو پڑھا وغیرہ کر ان کو انجینئر بنایا تھا، ان کو پائلٹ بنایا تھا، ان کا گھر ڈیفنس کے اندر ہے، مجھے اس مقام پر چھوڑ گئے، کاش وہ مجھے کسی سال میں 2 مرتبہ ملنے کے لیے آ جاتے۔ یہ جو ایسا کر رہے ہیں یا اس کے نیچے والدین کو جھڑک دے رہے ہیں، اپنی بیوی کو فوقیت دے رہے ہیں اپنے ماں باپ پر، اور ان کی تھوڑی بہت کھانسی وغیرہ کو بھی برداشت نہیں کرتے کہ ہم آپ کی اس کھانسی سے تنگ آ ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکبر الکبائر میں سے دوسرا گناہ وہ ہے کہ والدین کی نافرمانی۔ کر لو جو کچھ کرنا ہے، نوجوان ہو، اپنی ہڈیوں کے اندر گودا ہے، خون چل رہا ہے، یہ وقت دنیا کے اندر تم پر بھی آئے گا۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا یہ عذاب دنیا کے اندر بھی دیکھ کر جاتا ہے۔ یہ تو کرنے کا بھرنا ہے۔ ابھی وہ کسی نے پوچھا نا کہ حجام کے پاس کہ میرے بال کتنا بڑے ہیں، اس نے کہا ابھی کاٹتا ہوں آپ کے سامنے نیچے گر جائیں گے، آپ دیکھ لیں کتنا بڑے ہیں، سر جو موڑ رہا ہوں آپ کے بال دیکھ لیں گے آپ۔ تو یہ کرنی کی بھرنی ہے بھائی۔ جو کچھ ہے آج کر رہے ہیں، یہی سب کچھ آپ ان کے ساتھ ہونا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکبر الکبائر میں دوسرا گناہ یہ ہے حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، یہ اکبر الکبائر ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور چونکہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے نا، سہارا لے کر بیٹھے تھے، اور پھر تیسری بات کرنے کے لیے حضور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ ایک بات ہوتی ہے نا کچھ سمجھانے کے لیے، وہ باڈی لینگویج، باڈی بات کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے باڈی، کہ اس کے اندر کوئی اور چیز وہ بندہ باڈی سے سمجھتا ہے۔ نبی کریم سوئے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ شرک بھی اکبر الکبائر ہے، آپ نے فرمایا حقوق الوالدین بھی اکبر الکبائر ہے، مگر آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ نے وہ سہارا چھوڑا، سیدھے اٹھ کر بیٹھ گئے، اور آپ نے تیسرا اکبر الکبائر یہ فرمایا الا زور القول، الا زور القول، فرمایا خبردار جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ یہ جھوٹی گواہی تو ہمارے معاشرے کے اندر ہے ہی نہیں، ہمارا معاشرہ جھوٹی گواہی سے بالکل پاک ہے۔ ایک وکیل جانتا ہے، میرے وکیل دوست ہے، جمعے پر بھی آتے ہیں، لیکن جو حق بات ہے، سچی سی بات ہے، جو ایک وکیل جانتا ہے کہ جس کا میں کیس لے رہا ہوں یہ کیس جو ہے جھوٹا ہے، پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، ہم ہیں جو صحیح، ہم نے LLB ایسے تھوڑی کیا ہے، ہم اس جھوٹی بات کو سچا ثابت کر کے دکھائیں گے۔ پھر وہ مدعی کو، مدعا علیہ کو وہ جھوٹ سکھاتا ہے، گواہوں کو جھوٹ سکھائے جاتے ہیں۔ عدالت کا نظام آج جھوٹ پر مبنی ہے، گواہ بھی جھوٹے لیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اکبر الکبائر بیان فرمایا،
اس میں تیسری بات پر جو جھوٹی گواہی ہے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ نہیں فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا خبردار جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ جھوٹ ہے جس کا وبال یہ ہے کہ آخرت کے اندر بندہ جہنم کا حصہ بن جائے گا۔ آخری بات کر رہا ہوں، میں تو دفتر لے کر بیٹھا تھا، میں نے کہا اس پر چلو آج کچھ اچھی گفتگو ہو جائے گی، زیادہ ٹائم پہ ہو جائے گی، لیکن وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جب حضرت احمد بن حنبل، کتنا بڑا نام ہے، آپ نہ ایک محدث کے پاس گئے حدیث لینے کے لیے، حدیث یعنی کہ آپ شاگرد بننے کے لیے گئے۔ جب ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس محدث کا گھوڑا جو ہے وہ بے لگام ہو گیا ہے، جو رستہ تھا توڑ کر چلا گیا ہے، اب وہ ہاتھ نہیں آ رہا۔ اب وہ محدث صاحب جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، اب جب امام احمد بن حنبل جس کے شاگرد بن رہے ہیں، جس سے حدیث لینے جا رہے ہیں، وہ کوئی معمولی بندہ ہوگا، وہ معمولی انسان نہیں ہوگا، وہ بہت بڑا محدث ہوگا۔ مگر جب دیکھا کہ گھوڑا جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے، بھاگ گیا ہے، اور محدث صاحب نے کیا کام کیا، محدث صاحب نے یوں کی جھولی، یہ جانور کو، گھوڑے وغیرہ گدھا وغیرہ کو پکڑنے کا ایک طریقہ رائج ہے دیہاتوں کے اندر، یوں جھولی کی تاکہ وہ جانور دیکھے اس جھولی کے اندر نہ کوئی دانہ وغیرہ ہے، کوئی چنے وغیرہ ہے، اور وہ آ جائے۔ خالی جھولی تھی، یوں جھولی کر کے انہوں نے ان کو بلایا، گھوڑے کی طرف اشارہ کیا، تو گھوڑے نے سوچا کہ اس کے اندر کچھ کھانا وانا، کچھ گندم وغیرہ، دانے وغیرہ یا کچھ ہوگا، وہ آ گیا۔ جب آ گیا تو جھولی خالی تھی، جھولی کے اندر کوئی چنا وغیرہ کچھ نہیں تھا، اور جب قریب آیا تو اس محدث نے اس گھوڑے کو پکڑ لیا۔ آپ نے اس محدث کی شاگردی اختیار نہیں کی، اس وجہ سے کہ جو جانور کو جھانسا دے کر، یہ جھوٹ دے کر ان کو پھانس سکتا ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی غلط بیان کر سکتا ہے۔ لہٰذا مجھے ایسے شخص سے حدیث لینا بھی روا نہیں ہے جو جانور کو جھانسا دے۔ جو جانور کو جھانسا دینا جب اس قدر جو اہم ہے کہ ان کو بھی جھانسا نہیں دے سکتے، ان کو بھی جھوٹا جھانسا نہیں دے سکتے، تو ہمیں آپس میں جھوٹ بولنا کب جائز ہے؟ اس پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جو برائی ہے ایسے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔